باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشیب تشریف فرما معزز علماء کرام، مشائخ استاد، مجلس اراکین اسمبلی، صدر المعتمدین و اراکین محبان مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں اور بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور بہنوں، عزیزان ملت، مرحوم قائد بہادر اعظم قائد ملت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسے کا اہتمام کیا گیا اور اللہ کا فضل و کرم ہے ایک ایسے وقت پر یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے جہاں پر ہم اپنے مرحوم قائدین کو نہ صرف خراج عقیدت بلکہ ان کی عظیم قربانیوں کو بھی یاد کرتے ہیں کہ ان عظیم مرحوم قائدین کی محنت اور جستجو کی بنا پر آج مجلس اتحاد المسلمین اپنا ایک طاقت اور موقف رکھتی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے۔ ان مرحوم قائدین اور مجلس اتحاد المسلمین کے بہادر اراکین کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں مجلس اتحاد المسلمین کو نہ صرف تلنگانہ کی اسمبلی میں نمائندگی کا حق حاصل ہے بلکہ مہاراشٹر کی ایوان اسمبلی کی مجلس اتحاد المسلمین کی اراکین اسمبلی بھی وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو سفر مجلس اتحاد المسلمین نے اب تک کیا اس میں کئی نصیب و فراز آئے، کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جیل کو جانا پڑا، جھوٹے الزامات کی بوچھار کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ تمام قربانیاں اور جستجو یہ مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم قائدین کی ہے، جس کی بنا پر آج سعودی اویسی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ الفاظ بیان کرنے کی ضرورت کر سکتا ہے۔ کل بھی اللہ کے فضل و کرم سے اورنگ آباد کے بلدیہ کا نتیجہ آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم رہا کہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم کی بنا پر مجلس اتحاد المسلمین کو اورنگ آباد کی بلدیہ میں ایک بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ نہ کبھی ہم سوچے بھی تھے کہ اورنگ آباد میں اس طرح کی کامیابی ہم کو ملے گی، مگر مجھے آج یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے اپنے کانوں سے مرحوم قائد سالار ملت کے الفاظ کو سنا کہ بار بار مرحوم قائد کہتے تھے، یہ 2004 کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مرحوم قائد سالار ملت کہتے تھے کہ دیکھو مہاراشٹر میں محنت کرو، مہاراشٹر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین بہت طاقتور ہوگی۔ اور سالار ملت بار بار اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ وہ دن دور نہیں جب مجلس کا ایک رکن اسمبلی مہاراشٹر کے اسمبلی میں جائے گا۔ اس وقت مجھے تعجب ہوتا تھا کہ مرحوم قائد یہ تک کہہ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کامیاب ہوں گے، مگر مرحوم قائد کی دراندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک سیاسی ماحول مہاراشٹر میں پیدا ہو رہا ہے، ایک سیاسی کروٹ مہاراشٹر کی عوام دے گی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اورنگ آباد کی بلدیہ میں مجلس اتحاد المسلمین کے 26 اراکین بلدیہ منتخب ہوتے ہیں، تو مجلس کو دوسری بڑی جماعت کا موقف ملتا ہے۔ بی جے پی اور شیو سینا مل کر مقابلہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بی جے پی کے صرف 22 اراکین بلدیہ منتخب ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا کر خوشی ہوگی کہ 2 انڈیپینڈنٹ جو اراکین بلدیہ منتخب ہوئے وہ کل مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے
کے رکن اسمبلی امتیاز جلیل صاحب سے آ کر یہ کہا کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو اس بنا پر مجلس کے اراکین بلدیہ کی تعداد 28 ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہم پر طعنہ مارتے تھے، جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں لکھتے تھے کہ یہ مخانی جماعت، کوئی کئی بار لکھا گیا کہ چھوٹی جماعت، کئی بار یہ بتایا گیا کہ یہ پرانے شہر کے غریب مسلمانوں کی جماعت، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام طعنوں کا، ان تمام غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ محنت و جستجو کریں گے، یقیناً کامیابی ان کے قدم کو چومے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اورنگ آباد میں بھی کئی مشکل مرحلوں سے ہم کو گزرنا پڑا، کئی الزامات مجلس اتحاد المسلمین پر لگائے گئے، مگر الحمدللہ میں شکر گزار ہوں اورنگ آباد کی عوام کا کہ اورنگ آباد کی عوام نے 6 مہینے میں دوسری مرتبہ اتحاد کا ایسا پیغام دیا کہ نہ صرف مہاراشٹر، نہ صرف تلنگانہ، بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں طوفان بچ گیا کہ دیکھو یہ کون ہیں لوگ جو تلنگانہ اور آندھرا سے نکل کر مہاراشٹر اور اورنگ آباد میں جا کر اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑتے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر آج ہمارے ملک میں ہر جگہ ایک جستجو اور ایک بے چینی ہے کہ مجلس کے تعلق سے، تو یہ اس لیے ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی آواز ہو، لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے کوئی مسائل کو بے باک طریقے سے اٹھائے۔ آج جو سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی تھیں وہ ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ یہ سب سیکولرزم کے جھوٹے نام پر ہمارے ووٹ کو بٹورتے رہے، مگر کہ کئی زمین پر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اورنگ آباد میں پچھلے کئی برسوں سے شیو سینا اور بی جے پی کے اقتدار پر قبضہ ہے، مگر اورنگ آباد میں وہی بلدیہ کے مسائل ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ اورنگ آباد کی عوام نے کہا کہ نہیں، مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ہم اپنا ووٹ کا استعمال کریں گے، باوجود اس کے کہ ایک فرقہ پرستی کے ماحول کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ شیو سینا کا اخبار سامنا میں کیا کیا نہیں لکھا گیا، ایک بار لکھا گیا کہ یہ اویسی برادران دنیا کے سب سے بڑے زہریلے سانپ ہیں، کبھی لکھا گیا کہ یہ مجلس مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک زہر کو پیدا کر رہی ہے، کبھی لکھا گیا کہ مجلس جو ہے اورنگ آباد کی بلدیہ پر پاکستان کا جھنڈا نصب کرنا چاہتی ہے۔ مگر میں سلام کرتا ہوں اورنگ آباد کے ہمارے دلت بھائیوں کا اور مسلمان ہمارے بھائیوں کا اور بیکورڈ کلاس کے ہمارے بھائیوں کا کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو رد کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ ہمارا سوال شیو سینا اور بی جے پی سے ہے، ہمارا سوال مہاراشٹر میں کانگریس پارٹی سے ہے کہ تمہارے پاس الفاظ نہیں تھے، اتنے الزامات ہم پر لگائے، تینوں جماعتیں مل کر ایک ہی رنگ لگا رہے تھے کہ مجلس فقہ پرست ہے، مجلس کمیونل ہے، مجلس مسلمانوں کی بات کرتی، مجلس کی باتیں کرتی ہے۔ میرا سوال ان تمام تینوں جماعتوں سے ہے کہ 26 اگر اراکین بلدیہ ہمارے کامیاب ہوئے تو 6 دلت ہمارے بھائی مجلس کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے۔ میں شیو سینا بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کتنے مسلمان تمہارے پاس سے کامیاب ہوئے؟ اگر میں کمیونل ہوں تو تمہارے سیکولرزم کا بتاؤ ثبوت کیا ہے؟ کانگریس مہاراشٹر میں ہم پر الزام لگاتی 10 میں سے 1 مسلمان ان کا کامیاب ہوتا ہے، بتاؤ کیا ہے تمہارا سیکولرزم؟ مگر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت کو دیکھ کر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی زہریلے سانپ ہیں، مجھ سے کسی اخبار والے نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ زہریلے سانپ ہیں، تو میں نے کہا یقیناً جو ہمارے وجود کے دشمن ہیں ہم ان کے لیے سانپ ہی رہیں گے، ہم کوئی ان کا نیا کام تو نہیں کر سکتے۔ تو کبھی کہا گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کے ذہنوں میں زہر پیدا کر رہی ہے۔ اگر میں مسلمانوں سے ناانصافی کی بات کرتا ہوں تو اگر وہ زہر ہے تو یاد رکھو شیو سینا والوں، میں جب تک زندہ رہوں گا اس ناانصافی کو اور حق
یہ زہر انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف تم کو کمزور کرے گا بلکہ ایک دن آئے گا کہ تم ختم ہو کر سیاسی طور پر رہ جاؤ گے. یہ حیدرآباد کا نام ارے قانون کتنا ہم کو روک سکو گے؟ یہ جمہوریت ہے. دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کو اپنا پیغام پہنچانے سے روک سکے. میرے عزیز دوستو، بینڈرا ایسٹ کا الیکشن ہوا، 15,500 ووٹ ایک ضمنی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے حاصل کیے تو مخالفین مجلس اتحاد المسلمین نے لکھ دیا کہ اب ہو گیا ان کا کام. پچھلے بار 24,000 ووٹ لیے تھے، اب 15,500 پر آ گئے. مہاراشٹر کے بڑے بڑے اخبار والوں نے، ہمارے مقامی اخبار والوں نے لکھا کہ اورنگ آباد کی بندیا میں اس کا سر پڑنے والا ہے. میں اس وقت بھی کہا کہ مجھے فخر ہے کہ ہم نے ایک بائی الیکشن میں 15,500 ووٹ حاصل کیے. مجلس تنوع مقابلہ کر رہی تھی، ایک طرف کانگریس تھی، کانگریس کے ساتھ این سی پی کے ساتھ سماجوادی پارٹی، پھر ایم ایل ایس اور دیگر جماعتیں ان کے ساتھ تھیں. دوسری طرف اقتدار پر بی جے پی اور شیو سینا، ان کا امیدوار نارائن رانے سابقہ چیف منسٹر مجلس کے مقابلے میں. ایسے ماحول میں مجلس اتحاد المسلمین کا 15,500 ووٹ لینا یہی خود بہت بڑی کامیابی ہے. مجھے یہاں پر یہ کہہ لیے میں کہہ رہا ہوں تو جذبات میں ڈالے تو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب بائنڈرا ایسٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی کامیاب ہوگا. اورنگ آباد کی کامیابی کے بعد مختلف طریقوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ دیکھو سیکولر پارٹی ہار گئے، مجلس آئی تو. میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے شہروں کو صاف کر لو، اپنے کانوں کو صاف کر دو. سنو میرے الفاظ کو، میں تو غلامی کا ٹھیکہ لے کے نہیں رکھا ہوں تمہارے بقا کے لیے. میں تمہارے پیچھے کام کرنے کو تیار نہیں ہوں. جمہوریت ہے، ہم اپنا بنوا کر رہیں گے. عوام جس کو پسند کرے گی عوام اس کو ووٹ دے گی. اگر تمہارا اس میں خاتمہ ہوتا ہے تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ 65 برس تم نے حکومت کی. بتاؤ تم نے ہم کو کیا کیا؟ تم صرف ہم کو غلامی کو غلام بنانا چاہتی ہے کہ ہمارا ساتھ دیتے رہو. ہم اٹھے وہ تو اٹھ جاؤ، بیٹھو وہ تو بیٹھ جاؤ. اب وہ مزاج نہیں چلنے والا ہے. اب ایک نیا انقلاب برپا کر کے ہم رہیں گے. جو لوگ ہم کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ اب جو مجلس کے ملے مہاراشٹر کی اسمبلی میں گئے تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ملے اس کو سمجھا دیجیے، یہ شیو سینا والے ان سے بدتمیزی کریں گے. میں نے پوچھا کیا کریں گے تو کہا کہ نہیں، 2009 میں ایک سماجوادی پارٹی کے ایم ایل اے کو مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں ایک تماشا مارا تھا، انہوں نے تھپڑ مارا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو کر کے دیکھ لو. ہمارے پاس وارث پٹھان امتیاز جلی ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، یہ کوئی سماجوادی پارٹی کا ایم ایل اے نہیں ہے. اگر ہاتھ اٹھائے گا تو انگلیاں توڑ کے ہاتھ میں دے دیں گے. کوئی ہم سے بدتمیزی نہیں کر سکتا. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں دیتے، مگر ہم کسی سے ڈر کر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. سیکولرزم کو اگر زندہ رکھنا ہے تو سیکولر پارٹیوں کی ذمہ داری ہے. سیکولرزم کا بوجھ صرف مسلمان نہیں اٹھائے گا. ہندوستان میں 65 برس سے ہم تمہاری غلامی کر کے تھک گئے. ہم کو سیکولرزم کا کولی بنا کر ہم کو ہر مسائل کے پیچھے ڈال دیا گیا. اگر سیکولرزم کو زندہ رکھنا ہے تو یہ بوجھ تمام سیاسی جماعتوں کو اٹھانا پڑے گا. میں بی جے پی شیو سینا سے یا آر ایس ایس سے ڈر کر ان نام نہاد سیکولر جماعتوں کے پیچھے جانے کو تیار نہیں ہوں. ہاں، اگر تم یہ بوجھ کو اٹھاؤ گے، یہ بوجھ میں اٹھا کر تھک چکا ہوں. میں کوئی لیبر ڈے کا لیبر نہیں ہوں کہ تمہاری بقا کے لیے، تمہارے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے میں تمہارا بوجھ اٹھاؤں. نہیں، مزاج بدل چکا ہے، سیاست کا رخ بدل چکا ہے. اب ایک نئی سیاست کرے گی وہ مجلس اتحاد المسلمین، وہ سیاست جو مرحوم قائد سالار ملت نے تمام کے سامنے کہا کہ ایک مرکز سیاسی پیدا کرو، اور مجلس اتحاد المسلمین وہ مرکز سیاسی کو پیدا کرے گی. میرے عزیز دوستوں، آپ دیکھتے ہیں میرے بھائی کہ ہم اتر پردیش کو جانا چاہتے ہیں. ہم اتر پردیش کو جانا چاہتے ہیں، نہیں جا سکتے. 10 مرتبہ پرمیشن
परमिशन देकर मेरा परमिशन कैंसल कर दिया गया। 2 या 3 मरतबा आजमगढ़ का परमिशन देकर कैंसल कर दिया गया। इलाहाबाद का 3 मरतबा परमिशन देकर कैंसल कर दिया गया। आगरा में 2 मरतबा परमिशन देकर कैंसल कर दिया गया। आखिर इतना क्यों डर रहे मुलायम सिंह? क्यों इतना डर रहे आप? उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है। इख्तियार पर समाजवादी पार्टी होगी, मगर सुन लो, तुम मुझे कब तक रोकोगे उत्तर प्रदेश जाने से? मेरी आवाज तो पहुंच रही है। ये नौजवान जो सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए हमारे पैगाम को उत्तर प्रदेश के उजियारों तक पहुंचा रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन समाजवादी पार्टी को दिखाएगा जो हमको जाने से रोक रहे हैं। तुम जितना रोकना चाहे रोक लो, मगर तुम हमारी कामयाबी को नहीं रोक पाओगे। यकीनन इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं मेरे अजीज दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश के असेंबली में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली कामयाब होकर 2017 में कामयाब होकर जाएंगे। ये कितना रोक सकेंगे हमको? पार्लियामेंट में खड़े होकर हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने आंखों में आंखें डालकर मैं अपनी बात को रख सकता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को नहीं जा सकता। बताइए कौन सा इंसाफ है? वाह जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत है ये? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, मगर क्यों रोकते हैं? आपको मालूम कि जब मजलिस जाती है, मजलिस हकायक को बयान करती है, मजलिस हकायक को जब बयान करती है तो पसंद नहीं आता। मुलायम सिंह कई दिल्ली के बड़े बड़े साथियों से कह रहे हैं, ये समझाओ ओवैसी को, समझाओ इन हैदराबाद के ओवैसी को, ये क्या कर रहा है? तो कई जर्नलिस्ट मुझे मिले, मैंने उनसे कहा कि भाई ये परेशान है। मैंने कहा अभी गए हैं तो परेशान है, जब जाएंगे तो क्या होगा देखेंगे। तो बोले नहीं, वो बोल रहे ऐसा होगा ऐसा होगा। मैंने कहा देखो, सेकुलरिज्म का ठेका या सेकुलरिज्म के चौधरी वो नहीं है, और ये सेकुलरिज्म की बहार ये तुम सोच लो। मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश में 71 80 पार्लियामेंट की 80 पार्लियामेंट की सीट में से 71 पर बीजेपी कैसे कामयाब हुई? क्या मैं कामयाब किया? क्या मैं उम्मीदवार खड़ा किया वहां पर? तो खामोश हो जाते, बोलते रहे तुम्हारे से क्या बहस करना। मेरा नहीं, तुम मेरे से बहस नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे आकर इंटरव्यू लेके चले गए, तुम नहीं बहस कर सकते मेरे से। मैं दलाइल तुम्हारे सामने रख रहा हूं, मैं कोई मंतिक को बयान नहीं कर रहा हूं, फिलॉसफी को बयान नहीं कर रहा हूं। किसकी वजह से कामयाब हुए? मुलायम सिंह यादव की पार्टी के एमपी से। कितने एमपी से? मुलायम सिंह एमपी, उनके भाई के बेटे एमपी, उनके चिचेरे भाई का बेटा एमपी, बहू एमपी, पूरा खानदान, हमारा खानदान आफ्ताबस, चीचा भतीजा पोतरा बहू। मैं बोला मुसलमान कहां है? 18% उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी, मगर ये कहते हैं कि नहीं मैं मुसलमानों का मसीहा हूं। अरे कैसे मसीहा है आप कि खाली आप ही कामयाब हो रहे हो, हम नहीं हो रहे? मेरे अजीज दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि 22 मार्च 87 को, आज से 27-28 साल पहले, दिन के 12 बजे हाशिमपुरा इलाका मीनट का, हाशिमपुरा से मिलिट्री की और पुलिस की मौजूदगी में 50 मुसलमानों को गिरफ्तार करके लेकर गए। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अहमदिया होटल के सामने जो इलाका है, मिलिट्री आ गई, पुलिस आ गई और यहां से 50 नौजवानों को उठाकर लेकर चले गए। पुलिस की गाड़ी में बिठाकर लेकर गए और 24 घंटे के बाद मालूम हुआ कि 50 में से सिर्फ 8 बचे
باقی کے پوروں کو گولی مار کر ندی کے کنارے ان کے ڈاکوں کو پھینک دیا گیا. یہ ہاشم پورہ میں ہوا تھا. کانگریس اقتدار پر وہاں پر بھی تھی, مرکز میں بھی تھی. کانگریس بہار سے اقتدار گیا, سماجوادی پارٹی نہیں بلکہ جنتا دل میں ملائم سنگھ چیف منسٹر بنے, بی ایس پی بنی, بی جے پی بنی, کئی پارٹیاں بنے, دوبارہ ملائم سنگھ بنے. 22 مارچ کو واقعہ ہوتا ہے. 2013 سال کے بعد چارج شیٹ ڈالتے ہیں. 13 سال کے بعد وہ ظالم پولیس والوں کو پی ایس سی کے گرفتار کیا جاتا ہے. اور 13 سال میں کیا ہوتا ہے کہ جس پولیس کی گاڑی میں 50 لوگوں کو مار کر لے کر گئے تھے, اس گاڑی کو دھو دیا جاتا ہے. جو ہتھیار استعمال کیا گیا تھا وہ ہتھیار ضبط نہیں کرتی اتر پردیش کی گورنمنٹ, ان سے لے کر ان کو واپس کر دیتی ہے. کئی ان پولیس والوں کو ترقی دے دی گئی. کئی آئی پی ایس آفیسر بڑے بڑے عہدوں پر جا کر ریٹائر ہوئے. آج 12 مارچ کو 28 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے اور ٹرائل کورٹ دلی کا کہتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, اس لیے ہم ان تمام 19-17 پولیس والوں کو بری کر دیتے ہیں. 1 مہینہ ہو گیا, کہاں گئے ملائم سنگھ؟ آپ کی محبت کیوں نہیں اپیل کر رہے آپ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف؟ کس کو بچانے کی تم کوشش کر رہے ہو؟ اپیل کرو سپریم کورٹ میں ہاشم پورہ کے واقعے کے اوپر. مگر اپیل کرنے کی بات نہیں کرتے. تمام پارٹیاں اقتدار پر رہی ہے مگر کوئی اپیل نہیں کرتا. ثبوت ہے, سی آئی ڈی کی رپورٹ ہے. اور آپ کو معلوم واقعہ کیا ہے؟ آؤٹ لک میگزین نے اسٹوری کی پچھلے ہفتے, جس میں آؤٹ لک میں نہیں کہہ رہا, آؤٹ لک میگزین کی کور اسٹوری میں کہا گیا کہ سی آئی ڈی کی انکوائری کی آفیسر کی رپورٹ میں یہ ہے کہ جب ہاشم پورہ کی فائرنگ کیوں ہوئی, کیونکہ آر ایس ایس کے ورکر کا قتل ہو گیا تھا. اس کا سگا بھائی ملٹری میں میجر تھا, وہ آتا ہے ہاشم پورہ کو, اس کی موجودگی میں بچوں کو گرفتار کیا جاتا. وہ کہتا ہے سبق سکھاؤ ان لوگوں کو. اور سی آئی ڈی کی رپورٹ میں لکھا جاتا ہے کہ وہ ملٹری کے لوگوں کو بلا کر کوشچننگ کرنا چاہیے. تو مرکز میں جس کی حکومت تھی, کانگریس کی, وہ سی آئی ڈی کی رپورٹ کو بازو کرتے تھے. وہ میجر لیفٹیننٹ جنرل بن کر آرمی سے ریٹائر ہوتا. یہ انصاف ہے آپ کا. اور ہم کو اتر پردیش نہیں آ سکتے. ہاشم پورہ کے مظلوم پکار کر پوچھ رہے ہیں کہاں ملائم سنگھ تمہارا انصاف؟ کیوں نہیں تم اپیل کرتے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں؟ پورے ثبوت تمام سامنے ہے. وہ جو 8 لوگ بچ گئے, وہ 4 گھنٹے پانی میں ڈوب کر رہے کہ ہلتے نہیں تھے, کیونکہ رکھے تو پھر گولی چلا دیں. آج وہ کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہاشم پورہ کے مرنے والوں سے انصاف ہوگا؟ میرے عزیز دوستو, یہ کہانیاں ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں, اور اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین کو روکا جاتا کہ مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش میں نہ جائے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش میں جائے گی. اور قریب میں ہم فیصلہ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ضلع پریشد کا الیکشن اتر پردیش میں ہوگا. مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالیٰ اس پر فیصلہ کرے گی کہ ضلع پریشد الیکشن میں ان کو حصہ لینا ہے نہیں لینا ہے. مگر میرے بھائی, آج ہمارے ملک کا حال دیکھیے آپ کہ لینڈ ایکوزیشن کے خلاف دلی میں ایک کسان تمام لوگوں کے سامنے خودکشی کر لیتا. تمام لوگوں کے سامنے. پولیس والے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, لوگ دیکھ کر اس کو بول رہے ہیں کر جا. اس کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرے والد کو اکسایا گیا اور میرے والد کو کہا گیا کہ کر جاؤ جو تم کرنا چاہ رہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانگریس, آپ, بی جے پی
یہ تمام ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نظروں میں، ان کی سوچ اور فکر میں انسان کی جان کی اہمیت نہیں رہی، ان کے پاس انسان کی جان کی قدر و منزلت نہیں رہی بات، ان کے پاس اگر کوئی مرتا ہے تو ہاں ایک مر گیا۔ کتنے کسان خودکشی کیا آپ کو معلوم، مہاراشٹر میں پچھلے 25 سال میں مہاراشٹر میں قریب 2 لاکھ کسان خودکشی کی۔ کیا ہو گیا ان اقتدار پر بیٹھنے والوں کو؟ ان کے پاس کیا انسان کی جان کی اہمیت نہیں ہے؟ گجرات کی سرزمین کو 5,500 معصوم لوگوں کے خون سے لال کر دیا گیا۔ اگر ہم کبھی پارلیمنٹ میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اسد الدین اویسی عشرت جہاں کی انصاف کا مطالبہ کرتا ہے، تو پورا بی جے پی کے لوگ اٹھ جاتے ہیں، بیٹھو، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا عشرت جہاں انسان نہیں تھی؟ کیا احسان جعفری انسان نہیں تھے؟ مگر اقتدار پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے پاس انسان کی جان کی اہمیت نہیں رہی۔ کتنے لوگ اتر پردیش میں کسان خودکشی کرتا ہے، تو کسان کی جب فصل خراب ہو گئی تو اتر پردیش کی حکومت نے ایک ریکارڈ قائم کیا، اس کی فصل خراب ہوئی تو اس کو 70 روپے کا چیک دیا، اس میں زہر بھی نہیں آتا، 70 روپے کا چیک دیتے ہیں۔ ایک گجانند سنگھ کی خودکشی، تو کبھی مرد باغ یا ودربھا میں ایک اور گجانند سنگھ تھا جس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، جس نے پیٹرول پی کر خودکشی کر لی۔ آخر انسان یقیناً اسلام میں خودکشی کرنا حرام، مگر انسان خودکشی کب کرتا ہے؟ جب بے مایوس ہو جاتا ہے، بالکل ہمت ختم ہو جاتی، اس کی کب میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ ایسی سوچ کو پیدا ہونے نہ دیں، ان غریبوں تک پہنچے، ان محتاجوں تک پہنچے، ان کمزوروں تک پہنچے، ان کو پیغام دے کہ نہیں تمہیں مایوس مت ہو، ہم کچھ کریں گے۔ مگر یہ حکومت جمہوریت کس کام کی جب ایک کسان ایک نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں خودکشی کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ مسٹر پرائم منسٹر تمہارے لینڈ ایکوزیشن بل کا جو سرمایہ داروں کو حاصل ہوگا، کوئی بھی زمین ٹھیک لو غریبوں سے؟ کیا فائدہ ایسے قانون کا جو غریبوں کو اپنی جان دینے پر مجبور کر رہا ہے؟ کیا فائدہ ایسی حکومتوں کا جو کسان کے اگر زراعت یا فصل خراب ہو جاتی ہے تو اس کا لون ادا نہیں کیا جا سکتا؟ حکومت اگر ہے تو گمراہی کرو، انصاف کرو۔ آج انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ انکاؤنٹر کے نام پر 5 بچوں کو مار دیا گیا۔ کیا انسان نہیں تھے وہ؟ کیا ان کی جان کی اہمیت نہیں تھی؟ مگر گولی مار دیا گیا ان کو۔ 5 کو مار دیے، بولے نہیں ٹیررسٹ آپریٹو تھے، تو کیا اپنے اختیار ہے گولی مارنے کا؟ کون تھے وہ لوگ؟ اجمل کسب کو پکڑا گیا، تو اجمل کسب پر کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا، اجمل کسب کو پھانسی کی سزا ٹرائل کورٹ نے دی، ہائی کورٹ نے اس کو کہا کہ یس، سپریم کورٹ نے کہا کہ پھانسی ملنی چاہیے۔ ساری دنیا کو ہم نے دکھایا کہ ہندوستان انصاف کرتا ہے۔ میرا سوال یہاں کی حکومت سے یہ ہے، مجھے بتایا کہ اجمل کسب کو انصاف مل سکتا ہے جو پاکستان میں آ کر ہندوستانیوں کو شہید کیا، تو کیا ان 5 ہندوستانی بچوں کو انصاف نہیں مل سکتا تھا؟ تم سزا دینا تھا، ان کو پھانسی پر لٹکانا تھا، اعتراض نہیں کرتے تھے، مگر تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم گولی چلا کر گئے ہو۔ سوریا پیٹ میں وہ 4 پولیس والے مارے گئے جس میں مسلمان عیسائی بھی تھا، صدیق علی، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ تشدد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تشدد چاہے کوئی بھی کرو، مگر قانون کس لیے ہے؟ عدلیہ کس لیے ہے؟ انڈین پینل کوڈ کس لیے ہے؟ CRPC کس لیے ہے؟ مگر انسان کی جان کی اہمیت نہیں رہی۔ آپ کسی کو بھی کچھ نام دے دو اور گولی مار دو، ہلاک کر دو، اس کو پھینک دو لے جا۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستو
کہ کتنا ہمارے ملک میں کتنے واقعات آپ کے سامنے بیان کروں. ایک کسان خودکشی کرتا ہے, ایک پارٹی ایک پہ الزام لگا رہے, انہوں کرے انہوں کرے, ارے اس کی تو جان چلے گئی یار. آخر وہ کیوں مجبور ہوا وہ تو دیکھو. وہ کیا ذہن ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے؟ وہ کیا ذہن ہے جو پولیس کی جوڈیشل کسٹڈی میں ان کو آپ گولی مار دیتے؟ کیا ذہن ہے وہ؟ کون سا ذہن ہے وہ؟ اگر تمہاری کسٹڈی میں تم گولی مار رہے تو تم میں اور گنڈوں میں کیا فرق رہ گیا؟ تم میں اور قاتلوں میں کیا فرق رہ گیا؟ تم میں اور لوگوں میں کیا فرق رہ گیا جو پیسے لے کر قتل کرتے ہیں کانٹریکٹ کے؟ فرق اتنا ہے کہ تم وردی پہنے ہوئے ہو اور وہ وردی نہیں پہنے ہوئے. یہ آج انصاف کرنا پڑے گا. یہ انصاف کی لڑائی ہے. یہ ذہن کو ختم کرنا پڑے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری جان کی اہمیت ہے, سامنے والے کی جان کی اہمیت نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت ایک بھائی, بحیثیت ایک صدر, مجھ پر بھی ایک واقعہ گزرا اور میں نے اپنے آپ کو روک دیا. جب میرے بھائی پر, میرے ملے پر حملہ ہوا تو میں نے کہا نہیں. لاکھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جواب دو ورنہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. میں نے کہا نہیں, یہ راستہ نہیں اپنائیں گے, کبھی یہ دروازہ میں ہرگز نہیں کھولوں گا. میں صبر کیا, میں نے کہا یہ قانون سے مقابلہ کریں گے. قانون سب کے لیے اور قانون سے مقابلہ آج بھی کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو, یہ ذہنیت کو تبدیل کرنا ہے. اقتدار میں آ گئے تو یہ سمجھتے کہ بڑے اونچے مقام پر پہنچ چکے ہیں. یاد رکھو, بڑے بڑے لوگ اقتدار کی کرسیوں پر رہے مگر ان کو اسی مچھی کی غذا بننا پڑا, کاٹ میں جانا پڑا. انصاف کرو, یاد رکھو انصاف کرو. انصاف نہیں کرو گے تو کبھی امن نہیں ہوگا. آپ اندازہ لگائیے کہ جھارکھنڈ میں ایک واقعہ ہوا. میں آج تک نہیں سمجھا تھا کہ واقعہ ایسا بھی ہو سکتا. جھارکھنڈ میں سی آر پی ایف اور ماجی کوبرا ایک پولیس فورس ہے جو نکسلائٹ سے مقابلہ کرتی. تو ایک پولیس کا ریٹائرڈ آفیسر بلا کے 500 بچوں کو بلا کے بولا 2-2 لاکھ 1 لاکھ دو میرے. 500 سے 1 لاکھ 2 لاکھ دے دیا. اچھے پیسے جمع ہوتے. بولا یہ رائفل ہے, تم پولیس کے ایس پی صاحب آئی جی کے پاس جا کر بولنا کہ میں نکسلائٹ ہوں, میں سرنڈر کر رہا ہوں اپنے آپ. اس کو پیسے بھی لیے, رائفل لیا, کفن چاہیے, انہیں جا کر پولیس والوں کو بولا میں نکسلائٹ. فوٹو بھی لے لیا. اس کو بولے تو 2 مہینے جیل میں رہتا, پھر تو نوکری مل جاتی کوبرا میں. سب سے پیسے لے لیے اور جو ڈی جی پی صاحب سے انہوں فوٹو لے رہے اس سے. انہیں نکسلائٹ نہیں, کچھ نے بے روزگار نوجوان ہے بیچارا, اس کو نکسلائٹ بنا. آپ 1 لاکھ روپئے لیجیے. اب انکوائری کراؤ تو پریشان ہے سی آر پی ایف پر. جھارکھنڈ کی پولیس پریشان. وہ جو بچے 500 بچے 1 لاکھ 2 لاکھ روپئے دیے, 4 مہینے جیل میں رہ کے آئے ہو. اب نوکری لوگوں کو نہ بولے گئی کی نوکری. اچھا آپ کو نوکری بھی مل گئی. عجیب سسٹم ہو رہی ہے. ہم اتر پردیش میں جا سکتے, کرناٹک نہیں جا سکتے. میں جھوٹا مورس ہوں تو پیسے لے کے نوکری دے دیں گے. آپ کی کسٹڈی میں تو گولی مار دیں گے. کسان مرتا ہے تو مر گئے تو کون مر گئے. ارے کیا حکومت ہے یہ, کیا حکمرانی ہے یہ. یا رکھو, ڈرو, غریب کی بددعا سے ڈرو تم لوگ. جب ایک مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ کا رزق جاتا ہے. جب مظلوم دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا پہنچتی ہے. ڈرو مظلوم کی دعا سے, ڈرو اس کی ہائے سے, ڈرو حکومت کرنے والوں. آج تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہو, تم چیف منسٹر ہو گئے, گلابی رنگ ہونا, مگر یاد رکھو یہ خون ہے, یہ معصوموں کا خون ہے. انصاف کرنا پڑے گا یہاں کی حکومت کو. کیوں نہیں سی بی آئی کی انکوائری آرڈر کرتے؟ کیوں نہیں سٹنگ ہائی کورٹ جج سے انکوائری آرڈر کرتے؟ کون روک رہا ہے یہاں سے؟ کیوں حکومت اتنا ڈر رہی ہے پولیس سے؟ ارے ہم تو کبھی نہیں ڈرے.
लाठियों की मार खाया, लिला कर मुझे पत्थर गट्टी पर मारे थे 22 सितंबर 1999 को। सर पर लाठियों से मारा मुझे, 18 टाके सर पर लगे मुझे। तो एक पुलिस वाला IPS ऑफिसर है वो आंध्रा में, अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर कहा कैसा नहीं मरता, गोली चलाया मुझ पर। 8 या 9 फीट के फासले पर आज भी शहरान में डब्बा और उसमें गोली का निशान जाकर देखो आप। मगर हम क्या रास्ता उठाए, हम भी बंदूक उठा लिए। वो पुलिस वाले कभी मिलते मुझसे तो नजर नीची कर देते, सामने ठहरते नहीं कांपना शुरू कर देते, पेशानी पर पसीना आ जाता, क्योंकि उनको मालूम कि गलती की थी। इंसाफ नहीं होगा तो क्या तरक्की होगी? इंसाफ जरूरी है, वरना याद रखो ये जो परसेप्शन बनते जा रहा है कि नहीं हमको ऐसा ही खत्म किया जाएगा, याद रखो नौजवानों को ये सोच मत दो। हुकूमत जब कर रहे हो तो नौजवानों को एक मुस्बित पैगाम देना पड़ेगा। हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं दोबारा कि पुलिस के इस गिरफ्त से निकलो। आता है आप तेलंगाना के एजुकेशन चलाए, हम खिलाफ थे, तारीख लिखेगी, फैसला करेगी, मगर आप अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार हो गए, ऊपर तार किए। बच्चे 400 बच्चे खुदकशी किए, हम खुदकशी को नहीं मानते, मगर किसी की जान नहीं लिए, खुद की जान किए। ये कैसे हुआ? इसका जवाब देना पड़ेगा, इंसाफ करना पड़ेगा। हमको उन बच्चों ने क्या किया उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब इस बात से कि इंसाफ होगा नहीं होगा। ये इंसाफ का तकाजा है कि हमारा मुतालबा हुकूमत को मानना पड़ेगा। SIT बनाया और शांडिलिया है ना, शिंडिया नहीं छीन लिया, उनको बनाया। मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद भास्कर राव कमीशन बना, उसमें एफिडेविट है शिंडिया साहब का। तो मैं रबर बुलेट चलाया, वो खुद बोल रहे बम ब्लास्ट 2008 में हुआ, 2008 में हुआ, 2007 में हुआ। तो उन्होंने बोले 2006 में DCP था मंदिर जो है कार्टून जो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुस्ताफिज मजलिस जुलूस निकाली। अरे 2007 का बोलो तो 2006 का बोलो। ये सहनीयत अगर पुलिस के आला अहदेदारों की है, क्या कहेंगे SIT, कहां की SIT? इंसाफ का तकाजा ये चीफ मिनिस्टर साहब कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑर्डर करो। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने मुश्तरका मजलिस अमल के सदर हजरत अब्दुल रहीम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जस्टिस बालाकृष्णन के सामने, हुकूक इंसानी कमीशन के सामने पूरी तफसीलात में रखा। हम उम्मीद करते हैं कि कौमी हुकूक कमीशन, इंसानी हुकूक कमीशन इस पर कोई मुस्बित कार्रवाई करेगी। 12 मेरे अजीज दोस्तों, जमात को और मजबूत करिए। औरंगाबाद की आवाम ने आपको पैगाम किया कि हमने तो अपना हक अदा कर दिया, अब जरा GHMC के इलेक्शन में हमको आने वाले इंतखाबात में और बड़ी तादाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तराकी बंदिया को कामयाब करना है।